السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے بہت سے شعراء اور ادیبوں کے بارے میں پڑھا۔ خواجہ حیدر علی آتش بھی انہی ادیبوں میں اور شاعروں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو آئیے چلیے خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں جانتے ہیں۔ تعارف: ولادت 1764، وفات 1847۔ تعارف: خواجہ حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ کے نمائندہ اور منفرد شاعر ہیں۔ آتش دہلی میں پیدا ہوئے مگر لکھنؤ چلے آئے۔ شاعری میں مصحفی کے شاگرد بن گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی زوال کی زرد میں تھی، مگر لکھنؤ کی فضائیں اپنی پوری آب و تاب اور شعری ذوق کے لیے موزوں تھیں۔ ان کی شاعری میں لکھنوی اور دہلوی مزاج کا ایک خوبصورت آمیزش پائی جاتی ہے۔ آتش نے غزل کے میدان میں وہ گل بوٹے کھلائے کہ لکھنؤ کا نام روشن کر دیا۔ آتش شاعری میں غزل کے میدان کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے اور آخر عمر تک اسی سے وابستہ رہے۔ گو طبعاً تصوف پسند تھے مگر مذہب میں ان کا رویہ آزادانہ تھا، لہٰذا زندگی کی درویشی اور شاعری آزادانہ روی میں گزری۔ اردو شاعری میں ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ میر اور غالب کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ میر آتش ہیں۔ کلام کی خصوصیات: زبان و بیان: خواجہ حیدر علی آتش غزل ہی کے شاعر تھے اور غزل ہی میں نام پایا۔ صاف ستھری، شستہ اور آراستہ زبان سے غزل کو ایک معیار دیا۔ وہ شاعری کو بناوٹ سے زیادہ بلند و بالا رکھنے کے قائل تھے۔ آتش کے کلام میں بے ساختہ پن اور برجستہ انداز پایا جاتا ہے، جو ان کی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ ان کے اکثر مصرعے خاص و عام میں بے حد مقبول ہوئے۔ سوز و گداز: خواجہ حیدر علی آتش کے کلام میں سوز و گداز یعنی کہ درد مندی، آرزو اور کسک ملتی ہے، جو دہلوی رنگ کی عکاس ہے۔ ان کے کلام میں ایک شاعرانہ نفاست ہے۔ ان کا غم انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں نظر آتا ہے۔ ان کے غم میں نہ محبوب کی بے وفائی ہے اور نہ عشق کی ناکامی بلکہ بے ثباتی کا احساس ہے۔ رنگ تصوف: خواجہ حیدر علی آتش کے کلام میں سوز و گداز، درد مندی، آرزو اور کسک ملتی ہے، جو کہ دہلوی رنگ کی عکاس ہے۔ ان کے کلام میں ایک شاعرانہ نفاست ہے۔ ان کا غم انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں نظر آتا ہے۔ ان کے غم میں نہ محبوب کی بے وفائی ہے اور نہ عشق کی ناکامی بلکہ بے ثباتی کا احساس ہے۔ رنگ تصوف: خواجہ حیدر علی آتش درویش صفت انسان تھے، اس لیے ان کی زندگی کا یہ رنگ بھی ان کے کلام کا ایک حصہ ہے اور انہوں نے غزل میں بھی صوفیانہ مضامین باندھے۔ اخلاقی مضامین: ان کی شاعری عشق و آتشی اور گل و رخسار کی شاعری نہیں بلکہ اخلاقی پہلو بھی نمایاں ہے، یعنی کہ انہوں نے صرف حسن اور جمال کی تعریف نہیں کی بلکہ ان کی شاعری میں اخلاقی پہلو بھی نمایاں ہے۔ اخلاقی شاعری کی وجہ سے وہ لکھنؤ کے نمائندہ شاعر جو ہیں وہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کے کلام میں اخلاقی مصنوعات کے ہونے کی وجہ سے ذہنی پختگی اور تجربے کا احساس ملتا ہے۔ قاری کلام میں ایسے اشعار پڑھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہیں اخلاقی شاعری کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ تشبیہ و استعارہ: دوسرے شعراء کی طرح خواجہ حیدر علی آتش کے کلام میں تشبیہ و استعارہ پایا جاتا ہے۔ آتش نے فارسی انداز کی روایت کو ترک کر دیا اور بلکہ ان کو ترک کر کے جدید انداز اپنایا اور اشعار میں تشبیہ و استعارہ استعمال کر کے غزل کے دامن کو بھر دیا۔ غرض یہ کہ خواجہ حیدر علی آتش کے کلام میں وہ تمام شعری محاسن ہیں۔ وہ اپنے عہد کے ایک منفرد شاعر ہیں۔ ان کی شاعری پر معانی اور تہدار اور توانا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔